اللہ کے نبی نے آسمان کی انگلی اٹھائی، اللہم شد اللہم شد اللہم شد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دے کر بھیجی وہ ذمہ داری میں ان تک پہنچا چکا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، دین امانت ہے، اور اس امانت کو غائبین تک کے پہنچانا ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ 1,24,000 حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ آج مکہ اور مدینہ اور جنت البقیع اور جنت المالا اور اس کے قرب جوار میں تقریباً 12,500 سے لے کر 14,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 1,10,000 اس امانت کو لے کر دنیا میں گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، سب کی ایک ہی فکر تھی، سب کا ایک ہی دھن تھا۔ چلے کا مسئلہ نہیں تھا، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، سال کے لگانے کا مسئلہ نہیں تھا، ریٹرن ٹکٹ نہیں تھی، جو جہاں گیا وہاں کے خاک کا پیون بنا۔ ایک ایک ایمان والا، ایک ایک صحابہ ہدایت کا بیج تھا، جہاں گیا وہاں جا کر دفن ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ملکوں کی زبانیں بدلی، ان کی تہذیب بدلی، ان کا کلچر بدلا، ان کی میرے دوست بزرگوں ان کی زندگی کا رخ بدلا۔ آج بہت سے افریقہ کے ملک جو عربی ملک نہیں تھے آج عربی ملک سے جانے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے قدموں کی برکت ہے۔ ساری دنیا میں گئے، ہندوستان کے ساحل تک اسلام کا آنا ملتا ہے۔ ہندوستان اسلام کے سائے میں اور میرے دوستو برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے نام تک موجود ہے جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ کلمہ ایسے ہی نہیں پہنچا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے، بلکہ اسلام صحابہ کی قربانیوں پہ، تابعین کی قربانی، تبع تابعین کی قربانی، تمام اولیاء اللہ کی قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ سے پوچھو آپ ہندوستان کیوں آئے؟ مال کے لیے، کارخانوں کے لیے، فیکٹری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے؟ خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں نبی کے غم کو لے کر، نبی کے کام کو لے کر، نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کی مبارک دین کو لے کر کہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ آج خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آپ کا دین میرے دوست آپ کا 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، وہ نورانی اعمال، وہ روحانی اعمال، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، ان کو دیکھ کر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ اور آج جب محنت چھوٹ گئی، محنت کا رخ چھوٹ گیا، ہماری زندگی کو دیکھ کر میری اولاد دین پر آنے کو تیار نہیں، میری بیوی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میرے اعمال کو دیکھ کر گھر والے اعمال پر آنے کو تیار نہیں، امت اعمال پر کیسے آئے گی؟ یہ پوری امت کی ذمہ داری، اور اس امانت کو لے کر صحابہ دنیا میں گئے اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ مدینہ چھوٹ سکتا ہے، مکہ چھوٹ سکتا ہے، حضور کی صحبت چھوٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا قربان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کی لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں۔ ایک جملہ میرے نبی نے کہا جو کسی اور صحابہ کے لیے نہیں ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ جس سے اللہ کا نبی محبت کرے، یہ نبی کا محبوب ہے، اور اللہ کے نبی اپنے سے رخصت کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے معاذ لوگوں کو خوبی کا عادی بنانا، لوگوں کو شوق دلانا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو محبت کرنا، زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائے، اے معاذ جب تم یمن سے لوٹ کر آؤ گے اپنے نبی کو زندہ نہیں پاؤ گے، نبی کی قبر کی زیارت کرو گے۔ معاذ کی چیخ نکل گئی، بے ساختہ رو پڑا۔ اللہ کے نبی نے بھی منہ پھیر لیا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ معاذ کی جدائی کا شوق، معاذ کو نبی کی جدائی کا شوق ہے، لیکن اللہ کے نبی روانہ کر رہے معاذ اللہ کے دین کو لے کر جاؤ، دنیا میں بھیجا ہے۔ آخری وقت میں اسامہ جو میرے نبی کا محبوب ہے،
میرے نبی کا محبوب جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کی کنگھی کرتا، میں اس کی چوٹی کرتا، میں اس کے بال بناتا، میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا، ام ایمن کا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں وصیت کر رہے اگر میرا انتقال رات کو ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرنا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ آخری عمل کیا ہے میرے نبی کا؟ اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کر اللہ کے نبی نے اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا جاؤ اللہ کے دین کے کام کو لے کر۔ آج جو دین مسلمان اپنی زندگی میں اپنے 6 فٹ کے بدن پہ لانے کو تیار نہیں، یہ دین ہم تک کن قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے؟ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھو دین کی قیمت۔ ابو بکر صدیق فرما رہے دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔